بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ کل آپ نے ایک بہت خوبصورت نعتیہ ایک سلسلہ سنا تھا، جس میں مختصر 2-3 نعتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آج بات کرتے ہیں ان خواتین سے متعلق جن کو مسئلہ ہوتا ہے اپنے فیس کا۔ آج کل یہ سوال گھوم پھر کر آ ہی رہا ہے۔ لڑکیاں کہتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے چہروں پر مختلف مسائل پیش آ گئے ہیں، مختلف مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اور اس سے ہم نے مختلف دوائیاں بھی لی ہیں ڈاکٹر سے اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ اگر آپ عشاء بعد درود امی کا معمول رکھتے ہیں، عشاء بعد اگر آپ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کو اپنے ہاتھوں پر دم کر کے جہاں آپ کے چہرے پر مسئلہ ہے، مثلا کسی کو وہ نشان ہو جاتے ہیں جھائیاں وغیرہ، کسی کو کچھ مہاسوں کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو پورے چہرے پر پھیر لیا جائے ہاتھوں پر دم کر کے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بہت کام کی چیز، اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کے علاوہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جیسے آپ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ مسنون اذکار میں سے ہے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ مسنون اذکار کو نہیں چھوڑنا ہے، جو اعمال سنت ہیں ان سنت اعمال کو نہیں چھوڑنا ہے، اور نماز فرض کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا یہ مسنونات میں سے ہے، اور اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے، اور حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے جنت میں جانے کے لیے اس کی صرف موت ہی حائل ہے، صرف موت ہی حائل ہے۔ تو اب اس کا ایک اور فائدہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ حدیث میں جو یہ بات ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی حائل ہے، یہ بالکل حق ہے۔ باقی ایک فائدہ اور بتاؤں، اگر آپ کو کہیں کوئی پھوڑا پھنسی، کوئی جھائی وغیرہ، یا جو میں نے ذکر کیا کہ خواتین کا مسئلہ وہ چہرے وہرے کا، تو اگر اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، تو اگر نارملی مسئلہ ہے، کوئی زیادہ خاص نہیں ہے، تو جو 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، اسی کو اپنی انگلی پر دم کر کے اپنے مسئلے کی جگہ پر رکھ لیں۔ جیسے ایک کوئی پھوڑا ہے، کوئی پھنسی ہے، تو اگر وہ تھوڑی بہت ہی ہے تو 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنی انگلی پر دم کیا اور اس جگہ رکھ لیا، پھیر لیا۔ کہیں دم کرنے کی جگہ ہے، دم کر سکتے ہیں آپ، تو وہاں دم کر لیا۔ لیکن اگر زیادہ مسئلہ ہے، اگر جھائی وغیرہ ہے تو جھائی چونکہ زیادہ حصے میں ہوتی ہے، تو ہاتھ پہ دم کر کے اس حصے پہ پھیر لیا، پورے چہرے پہ بھی پھیر لیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اتنا خوبصورتی آپ کے چہرے پر پہلے بھی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے۔ اگر زیادہ مسئلہ ہے، تھوڑا مسئلہ نہیں ہے، زیادہ مسئلہ ہے، تو 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں آپ اس کو۔ ہر فرض نماز کے بعد میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اسی طرح سے دم کر لیں جیسے میں نے بتایا۔
اب سے بہت سالوں پہلے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ کوئی ان کی گانٹھ تھی، کوئی سسٹ تھی، کوئی اس میں پیٹ وغیرہ میں کہیں کچھ، وہ اچانک مجھ سے کہنے لگے، میں مسجد میں پہنچا، مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے آپریشن کرانا ہے۔ تو میں نے کہا مت کرائیے، اس وقت تو درود شریف کا اتنا غلبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا مت کرائیے، میں نے کہا آپ 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا شروع کر لیجئے، چند دن پڑھ لیجئے، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی وہ ہمارے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، آج بھی تھے، اور الحمدللہ انہوں نے اس وقت سے آج تک نہ مجھے کبھی کسی گانٹھ وغیرہ کی شکایت کی ہے اور نہ کبھی کوئی ان کا آپریشن ہوا ہے۔ اس درمیان میں ان کو دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے کہ ان کا کوئی آپریشن اس درمیان میں نہیں ہوا، اور نہ مجھ سے کبھی انہوں نے اس گانٹھ کا انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ صاحب مجھے کوئی پرابلم ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئے، اور جبکہ اس بات کو میرے خیال سے 8-10 سال یا اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے، اس سے زیادہ ہی ہو گئے۔ اس درمیان میں کوئی آپریشن نہیں ہوا ان کا، اور اس درمیان میں کوئی انہوں نے مجھ سے کہا بھی نہیں دوبارہ کہ جی مجھے وہ پرابلم ہے، اور نہ کبھی ان کو درد کی انہوں نے شکایت کی کہ مجھے اس گانٹھ میں کوئی درد، کچھ نہیں الحمدللہ، نہ کوئی ٹیسٹ ہوا اس درمیان میں ان کا، اور ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ بڑی آسان چیز ہے، بڑے مزے کی چیز ہے، لیکن اسی میں ہم اور آگے اضافہ کریں کہ اگر اچانک کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہو جاتا ہے، یا اچانک جیسے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے اور اس میں بلڈ نکلنے لگ جاتا ہے، یا اس میں درد ہونے لگتا ہے، تو آپ ایک بار درود شریف پڑھیں، ایک بار آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنی اس تکلیف کی جگہ پر دم کر سکتے ہیں تو دم کر لیں، نہیں کر سکتے تو اپنے ہاتھ پار اپنی انگلی پر دم کر کے اس جگہ پھیر لیں۔ اگر ایک بار میں آپ کا درد بند نہ ہو تو دوبارہ بھی پھر پڑھ لیں، 2-4 بار کر لیں، ہو گیا بس انشاءاللہ۔ جیسے بھیڑ وغیرہ کاٹ لیتی ہے، اصل میں عملیات بتانا نہیں چاہتا، لیکن وہ بس وہ آج اچانک، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا میں سفر سے آیا ہوں تو طبیعت میں تھوڑا نشاط نہیں ہے، اور میرے ذہن میں بھی کچھ نہیں ہے، تو ابھی کسی نے مجھ سے کہا ہے وہ چہرے کا کچھ مسئلہ، میں نے ان کو آیت الکرسی بتایا، تو اب میں نے سمجھا میں یہ بات آپ کو بھی شیئر کروں۔ دراصل میں آیت الکرسی کا میں نے 1.25 لاکھ مرتبہ اس کو پڑھا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ، تو مطلب اس کو ایک ساتھ میں نے پڑھا ہے، ایک ساتھ مطلب جیسے ایک ترتیب سے 1 سال کے آس پاس مجھے اس میں لگا ہوگا، میں نے اس کو 1.25 لاکھ اس کو پڑھا ہے، اس کی زکوٰۃ دی ہے میں نے، تو اس پہ میری بڑی محنت رہی اور بڑے تجربے بھی رہے، اور پھر حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ بس مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر نہیں ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ دیوبند کے زمانے میں، جب میں دیوبند میں میرا نیا نیا داخلہ ہوا تھا، تو وہاں حضرت مولانا سید جلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ ہوتی تھی، ہے وہ، خیر ابھی بھی نظام چلتا ہے الحمدللہ، تو وہاں عصر کے بعد ذکر ہوتا تھا روزانہ، مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن ہمارے کچھ اور ساتھیوں کو معلوم تھا اور وہ وہاں جاتے تھے، میں نیا نیا طالب علم تھا وہاں کا، تو ان ساتھیوں نے پروگرام بنایا کہ آج عصر بعد وہاں چلیں گے، میں نے کہا ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ تو ہمارے شیخ و مرشد کا اس وقت انتقال ہو چکا تھا، تو بہرحال ہم وہاں پہنچے، اب جیسے ہم کمرے سے نکلے تو بہت تیز موسلا دھار بارش کی شروعات ہو گئی، بہت تیز موسلا دھار بارش، اور وہ ہمیں جانا تھا ایک شارٹ کٹ راستے سے، ادھر سے بہت شارٹ پڑتا تھا ہمارے کمرے سے، اور وہ خانقاہ شارٹ راستے سے قریب پڑتی تھی اور دوسرے راستے سے بہت لمبا ہو جاتا تھا، تو ہمیں شارٹ کٹ راستے سے جانا تھا، تو درمیان میں ایک آدھ شاید کوئی کھیت وغیرہ یا کچھ ایک آدھ باغ وغیرہ بھی آتا تھا، ہمیں اس میں سے بھی گزرنا تھا۔ اب موسلا دھار بارش اور جانے کا پروگرام بن گیا، تو ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کیا، اور اس کی ایک خاص ترتیب تھی ہماری کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اس ترتیب سے ہمیں پڑھنا تھا۔ تو آپ یقین جانیے اتنی تیز موسلا دھار بارش میں اللہ کی فضل سے ہم جب وہاں پہنچے خانقاہ میں،
تو بس ہمارے پیر، چونکہ ہم ایسے راستے سے نکل کر آئے تھے تو پیر تو تھوڑا گارا کیچ میں تھوڑے سے ہو گئے تھے، وہ تو جا کر ہم نے وہاں کے وضو خانے پر دھو لیے تھے۔ باقی الحمدللہ اوپر سے نہ ہمارے پاس کوئی چھاتا تھا، نہ بارش رکی تھی، بارش بھی مسلسل آ رہی تھی اور ہمارے پاس کوئی چھاتا نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے ہم بھیگے نہیں۔ اس عمل کی یہ تاثیر ہے، اس عمل کی یہ تاثیر ہے۔ ابھی کل ماشاء نور صاحب کو جو آپ نے ایپیسوڈ 50 میں جو آپ نے سنا، ان کی نعت جو سنی، اس روز ایک روز میرے کو بتا رہے تھے کہ کہیں سفر میں تھے وہ، اور ان کے میزبان ان سے چاہ رہے تھے آپ ابھی نہ جائیں۔ تو اللہ کی قدرت، یہ جانا چاہتے تھے اور میزبان ان کو روکنا چاہتے تھے۔ اللہ کی قدرت سے بارش بہت تیز شروع ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ضروری نکلنا تھا، رکنے کی میرے پاس گنجائش نہیں تھی۔ اب بہرحال انہوں نے 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ کی قدرت سے بارش رک گئی۔ اب ایک لڑکا ان کو جو چھوڑنے آیا تھا، وہ لڑکا گھر جا کے کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں نور صاحب نے کیا پڑھا کہ بارش اتنی تیز ہو رہی تھی، رکنے کے کوئی آثار ہی نہیں تھے، اچانک بارش رک گئی اللہ کی قدرت سے، اور وہ ان کا سفر آگے کو ہو گیا۔ تو آیت الکرسی سے فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے، میری طرف سے تو، باقی میری طرف سے ان لوگوں کو اجازت ہے جو 500 مرتبہ عشاء کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ میں پھر دہرا دوں اپنی بات کو، میں بہت ساری چیزیں بتاتا ہوں، ہر آدمی ہر وظیفے کو نہیں کرے گا، یہ دھیان رکھیے گا۔ اگر آپ ہر وظیفے کو کرنے کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر آپ سمجھدار آدمی نہیں ہیں۔ ہر وظیفہ نہیں کرنا ہے، بس کسی ایک چیز کو پکڑ لیجئے۔ جیسے آپ نے درود شریف کو پکڑ رکھا ہے، آپ درود شریف کو ہی پکڑ کے رکھیے۔ چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے تو آیت الکرسی کی مختصر کوئی تعداد آپ لے لیجئے، کوئی بات نہیں ہے۔ بہت زیادہ لمبے چوڑے وظیفے نہ کریں، بہت زیادہ لمبے چوڑے وظیفے نہ کریں۔ عامل نہیں بنے، ذاکر بنے۔ موکلوں کو حاصل نہ کریں، اللہ کی محبت کو دل میں حاصل کریں۔ یہ اصل ہے۔ لوگ عمل کر کے موکلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، موکل مل جائے، کیا کرے گا موکل؟ کیا حشر میں جواب دے گا ہماری طرف سے موکل؟ موکل کیا ہوتا ہے؟ موکل کیا ضرورت ہے موکل کی؟ اگر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی رضا، اللہ کا کرم اگر ہمیں مل جائے تو پھر موکل کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ عاملوں کی معراج موکل ہے، اور ذاکرین کی معراج اللہ کی رضا ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا عشق ہے، اللہ کا قرب ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ اللہ مل گیا، سب مل گیا۔ اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں ملا، چاہے لاکھوں موکلوں کی فوج آپ کے پاس ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ نہیں ملا تو پھر یہ فوج کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک لمحے آپ کی موت کو ٹال نہیں سکتے، اللہ کی تقدیر کو یہ بدل نہیں سکتے، حشر میں آپ کا جواب نہیں دے سکتے، قبر میں آپ کے عوض سے جواب نہیں دے سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ذاکر بنو، اللہ کے ذکر کرنے والے بنو، عامل مت بنو۔ عامل بن کے کیا ہوگا؟ ذاکرین کی زبانیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہیں، ذاکرین اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والوں کے ایسے حیرت انگیز واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آج چونکہ بات آیت الکرسی کی ہو گئی ہے، اچھا ایک بات اور بتا دوں، ایک ہوتا ہے سفید داغ، برس اس کو بولتے ہیں غالباً۔ سفید داغ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگوں کو سفید داغ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سفید داغ جس حصے میں بھی ہو جاتا ہے نا، پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ آدمی پورا کا پورا سفید ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ ایک ساتھ نہیں ہوتا، کئی سال لگ جاتے ہیں اس کو ایسا ہونے میں، لیکن وہ اگر آج چھوٹا سا ایک نشان ہو گیا ہے نا، یہ نشان نہیں رہے گا، یہ بڑھتا جائے گا، اور جلدی سے اس کا علاج بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اسکن ڈاکٹرز کو تو میں کامیاب مانتا ہی نہیں ہوں۔ اکثر و بیشتر جو اسکن کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ایلوپیتھ میں، وہ وقتی طور پر ان سے فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا، باقی آپ کے اپنے تجربے ہوں گے، میرے سامنے تو ایسا کوئی ہے نہیں کہ جس نے کہا ہو کہ مجھے فائنلی فائدہ ہو گیا۔ وقتی طور پر فائدے ہو جاتے ہیں۔ چلیے، تو اسکن والے اس کا علاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، اگر آپ کے علم میں ہوگا تو آپ سمجھیے گا، لیکن میں بتاؤں آپ کو اس کا علاج مفت کا علاج ہے، 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا، نہ کسی عامل کے پاس جانا ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، بڑا مفت کا علاج۔ آپ آیت الکرسی پڑھیں ہر فرض نماز کے بعد،
آپ ایک بار تو پڑھتے ہی ہیں، ایک بار ہی پڑھ کے جہاں ہو گیا ہے نشان وہاں دم کر دیجئے۔ دم کرنے کی جگہ نہیں ہے کوئی بھی بائی ہوئے پیر یہ وہ ایسے کہیں بھی ایسے ہے کچھ، اپنی انگلی پہ دم کر کے وہاں پھیر لیجئے۔ روزانہ پابندی سے اس عمل کو کیجئے، بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں 3 بار کر لیجئے۔ آپ مستقل رکھیے گا، آپ دیکھیں گے تھوڑے دنوں کے اندر وہ نشان دھیرے 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 ہوتے 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 کم ہوتے ہوتے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہیں کوئی اور ایسا نشان ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی تھی، کچھ اور ایسا ہو گیا تھا، کچھ بھی ہے، بہرحال اس کا نشان نہیں جا رہا ہے، آپ آیت الکرسی کو استعمال میں لائیے۔ کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں چوٹ لگ جاتی ہے، چہرے پر کوئی نشان پڑ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ آیت الکرسی پڑھ کے انگلی پہ دم کیجئے، اس جگہ پر پھیر لیجئے، مستقل اس کو کیجئے، انشاءاللہ یہ نشان تھوڑے وقت کے بعد چلا جائے گا۔ کسی بھیڑ نے کاٹ لیا ہے، کوئی بھیڑ ہے، کوئی محال نے کاٹ لیا ہے، کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہے، آیت الکرسی پڑھیے، اس پر دم کیجئے، پھر پڑھیے، پھر دم کیجئے۔ 2-4 بار پڑھنے سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا، جو درد آپ کو محسوس ہو رہا تھا وہ درد نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ زہر جو آپ کو یہاں محسوس ہو رہا ہے وہ زہر کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گا، اور سویلنگ نہیں آئے گی، ورم نہیں آئے گا، نہیں آئے گا، بس نہیں آئے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، اللہ نے چاہا ورم نہیں آئے گا، اور درد تو بس ابھی کے ابھی بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ عجیب ہے صاحب، فائدہ اٹھائیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جنات بھگانے کا عمل ہے، نہ، صرف جنات بھگانے کا عمل نہیں ہے۔ جب اس کے ذریعے جنت مل رہی ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھو، مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے میں دیر نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی حائل ہے۔ تو اچھا ایک چیز بتاؤں، اس کو ہر چیز میں آپ اس سے فائدہ اٹھایا کریں۔ اگر آپ کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، پہلی بات تو درود شریف پڑھنے والوں کو برکت کی شکایت نہیں ہوتی الحمدللہ، لیکن اگر چلیے آج بات چھڑ گئی ہے اصل میں تو آیت الکرسی کی، تو میں آج آیت الکرسی پہ اپنے مشاہدات، اپنے تجربات بتا رہا ہوں آپ کو، ورنہ میں تو عملیات کی طرف آپ کو لانا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا شکر میرے پاس عملیات کا خزانہ ہے، لیکن آج چھڑ گئی ہے بات تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کوئی چیز لائے ہیں، نئی کوئی چیز لائے ہیں، مثلاً آج راشن آیا ہے آپ کے گھر میں، کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں نا، مہینے بھر کا ایک راشن ایک ہی ساتھ لے لیتے ہیں، 17 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے سارے راشن پہ ایک ساتھ ہی دم کر دیں، برکت کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی۔ میں ایک عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ کو، آپ بیتی اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ 14 شعبان کا دن تھا، تو ہم نے سمجھا کہ لوگ خرافات کے ساتھ گزارتے ہیں اس دن کو، کچھ آتش بازی کرتے ہیں، کچھ ادھر ادھر فالتو فنڈ پہ پھرتے ہیں، اور اللہ اللہ کرنے کے نام پر چھٹیاں کر لیتے ہیں اپنے کاروبار کی، اور اللہ اللہ کرنی نہیں ہوتی بہت سارے لوگوں کو۔ تو ہم 1-2 ساتھیوں کے درمیان میں مشورہ ہوا کہ ان سب لوگوں کو جوڑ کر کچھ ان سے دین کی باتیں ہو جائیں۔ ہم نے ایسے ہی ایک کھلے میدان میں ان کو درختوں کے نیچے ان کو جوڑ لیا۔ ایک ساتھی مجھ سے کہہ کے گئے آپ ان کو جوڑ کر رکھیے، میں ایک بکری کٹوا رہا ہوں، ایک بکری ذبح کراتا ہوں اور اس کی بریانی بنائیں گے، ان سب کو بریانی کھلائیں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا، چلیے آپ اس کام کو کیجئے، میں ان کے درمیان میں کچھ دین کی باتیں ان کو بتاتا ہوں۔ خیر وہ ایک دیگ بن کر آئی، پورا محلہ تھا، پورا محلہ کھانے والا، پورا محلہ۔ کھانا کتنا؟ صرف ایک دیگ میں کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 10-12 کلو چاول ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ بیٹھیں دیگ پر، آپ نکال کے دیں کھانا، مجھے یہ کام پسند نہیں ہے اپنے لیے، لیکن چلو کوئی بات نہیں۔ ان کے کہنے پر میں بیٹھ گیا۔ اب وہ جو کھلانے والے جو بندے تھے وہ لوگ آئے ڈشیں لے کر کہ جی نکالیے کھانا، میں نے کہا ٹھہر جائیے۔ میں نے چند مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، میں 17 مرتبہ پڑھنا چاہتا تھا، مجھے پتہ نہیں 17 بار پوری ہوئی میری یا نہیں ہوئی، لیکن میں بہرحال میں نے وہ آیت الکرسی پڑھی اور دیگ کو کھول کر اس پہ دم کر دیا، اور پھر نکال کے ان سب کو دینے لگا۔
وہ جو جس مکان میں کھانا ہم کھلوا رہے تھے، وہ کھانا کھلوایا جا رہا تھا جس مکان میں، وہ پورا کا پورا مکان باہر کے دروازے سے لے کر اندر کے روم تک سارا بھرا ہوا تھا، اور اس میں اتنا نہیں، ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارا کھانا کھا لیں گے، یہ سارے لوگ سیر ہو جائیں گے، ان کا پیٹ بھر جائے گا اتنے کھانے میں، ایسا نہیں لگتا تھا۔ کھانا کم پڑے گا، مجمع زیادہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت، اس سارے مجمع نے وہ کھانا کھا لیا، اور ابھی اتنے ہی لوگ باہر کھڑے تھے۔ یہ سارے لوگ کھا کے باہر نکل گئے، پھر باہر والے اندر آ گئے، پھر اس سارے مجمع نے بھی دوبارہ میں بھی مطلب وہ سارا گھر بھر گیا، اور اللہ کی قدرت، اس سارے مجمع نے بھی اس گھر کو بھر بھی دیا، کھانا بھی کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا۔ اب تو دیگ میں ایک بھی چاول نہیں بچنا چاہیے تھا، اصولی بات تو یہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا ہوا؟ جب سارے مجمع کو کھلا دیا، کوئی نہیں بچا، ایک دو گھروں میں بھی بھجوا دیا انہوں نے، جو خاص لوگ تھے ان کے گھروں میں بھی بھجوا دیا۔ اب جو دیگ میں جھانک کر دیکھا، تقریباً آدھی دیگ بچی ہوئی تھی۔ اس کو ہمارا سارا محلہ آج بھی جانتا ہے، اس واقعے کو سارا محلہ آج بھی جانتا ہے۔ یہ دراصل آیت الکرسی کی برکت تھی، یہ آیت الکرسی کی برکت تھی۔ تو آیت الکرسی سے اس طرح کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ لاسٹ میں ایک بات اور بتاؤں، آپ سفر میں رہتے ہیں، آج کل سفر محفوظ نہیں ہے، ہمارے یہاں سفر محفوظ نہیں ہے، بس چل جائے پولیس والے ہی گولی چلا دیں۔ اب تو یہ دیکھا نا آپ نے پچھلے دنوں ٹرین میں ایک پولیس والے نے 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے نا، اور پھر اس کا کچھ بگڑنا بھی نہیں، کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں، آپ دیکھ لینا وقت کے ساتھ اس کی ضمانت ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی، ہونا نہیں ہے کچھ بھی۔ اب غیر محفوظ ماحول میں محفوظ کیسے کریں اپنے آپ کو؟ آپ سفر میں رہتے ہیں، پہلی بات تو آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو کسی وظیفہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، درود شریف آپ کے لیے آپ کے کاموں میں کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن بات چونکہ آیت الکرسی کی چل رہی ہے تو میں بتا دیتا ہوں، آپ آیت الکرسی پڑھیں جتنا بھی ہو سکے، 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیجئے، 2-3 بار پڑھ لیجئے، اپنے اوپر دم کر لیجئے حفاظت کی نیت سے۔ جس گاڑی میں آپ سوار ہیں اس گاڑی پہ یہیں اپنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے یہیں سے اس خیال سے دم کر لیجئے کہ یہ میں اس گاڑی کے چاروں طرف دم کر رہا ہوں، اس خیال سے کہ یہ محفوظ رہے۔ اللہ نے چاہا وہ گاڑی بھی محفوظ رہے گی جس میں آپ بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ آپ بھی محفوظ رہیں گے۔ عجیب عمل ہے صاحب، فائدہ اٹھائیے۔ مجھے تو جب خیال ہوتا ہے، میں تو اصل میں کیا ہے، مجھے تو آیت الکرسی، مجھے تو درود شریف پڑھتے پڑھتے اللہ نے اتنا اطمینان دے دیا الحمدللہ۔ جس جگہ پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں خطرات ہیں، یہاں مصیبتیں ہیں، یہاں پریشانیاں ہیں، یا یہ آدمی ہمیں مضرت پہنچائے گا، یہ لوگ مضرت پہنچائیں گے، میں تو ان کے درمیان میں سے نکل جاؤں، اللہ کا شکر مجھے کوئی پریشانی نہیں الحمدللہ۔ میرے پاس تو درود شریف ہے، اللہ کی دی ہوئی درود شریف ہے، کبھی ذہن میں آ جاتا ہے تو آیت الکرسی بھی ایسے موقع پہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن اکثر و بیشتر تو درود شریف۔ تو بہرحال آپ کریں، فائدہ اٹھائیں اس چیز سے، آپ دیکھیں گے حیرت انگیز نتیجے آئیں گے انشاءاللہ، حیرت انگیز نتیجے آئیں گے۔ خیر، اس پر بہت ساری میں اور بھی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں، لیکن بہت لمبی بات ہو گئی، اور میں آپ کو عامل بنانا نہیں چاہتا۔ میری طرف سے آیت الکرسی کی اجازت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ البتہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کیجیے، تاکہ سنت ادا ہو، حدیث پر عمل ہو، اور اللہ کرے ہم بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں جن کے صرف مرنے کی دیر ہے، جنت میں جانے میں دیر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آیت الکرسی سے بھی فائدہ اٹھائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔